تشریف لا رہا ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی بڑے مبارک ہیں، لیکن رمضان شریف کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا ہے، اور کسی مہینے کا نام نہیں لیا، رمضان کے مہینے کا نام دیا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہ رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ جو ہے یہ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے آ رہا ہے۔ اتنا قریب آ چکا ہے کہ جس طرح ہوائی جہاز پرواز کرتا ہوا اترنے کے لیے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لینڈ ہونے والا باقی رہ جاتا ہے، یوں سمجھو کہ رمضان پاک مومنوں کے دلوں کی فضاؤں تک پہنچ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے صحیح رہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک تو واقعی بیمار ہوتے ہیں، بعض جھوٹ موٹ کے بیمار ہو جاتے ہیں، جھوٹ موٹ کے بیمار، حالانکہ رمضان المبارک تو شفا لے کر آتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ جو رمضان المبارک میں بیمار بن جائے، اور خوش نصیب ہے وہ جس بیمار کو رمضان کے صدقے شفا مل جائے۔ حضرات محترم، ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم کئی دن پہلے ہی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ رمضان المبارک تو خدا کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، بتاؤ کتنی خوشی کرنی چاہیے۔ رب کائنات کی جس پر جتنی رحمت ہوگی، جتنا کرم ہوگا، اتنا ہی وہ رمضان المبارک کے آنے سے خوش ہوگا۔ اور جو رمضان کے آنے پر جو خوش ہو جائے وہ جنتی ہے، خوش نصیب ہے، اور جو پریشان ہو جائے رمضان کے مہینے کے آنے پر پریشان ہو جائے وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بد نصیب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی شان بتاتے تھے، جیسے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ سرکار بھی بتاتے تھے، ایک دن پہلے یا 2 دن یا چند دن پہلے بتاتے تھے، اور صحابہ کرام رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اس معزز مہینے کا استقبال کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے تھے کہ مبارک ہو رمضان آ گیا، مبارک ہو رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماہ مقدس کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم پر فرض ہے، نہیں، فرمایا جو تم سے پہلے گزر چکے ان پر بھی میں نے فرض کیے تھے۔ اللہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا پروگرام ہی ایسا ہے کہ جس طرح
کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو وہ MBBS کی کلاس میں جاتا ہے، پروفیسر بننا ہو تو MA ڈبل MA اس کو کرنا پڑتا ہے، وکیل بننا ہو تو اس کو لا کرنا پڑتا ہے۔ رب فرماتا ہے جس نے متقی بننا ہو اس کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ہے، جس نے متقی بننا ہو اس کے لیے رمضان شریف کا مہینہ۔ رمضان کی کلاس ہے، کئی سالوں میں اتنا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رمضان شریف کے ایک مہینے میں کر دیتی ہیں۔ ہم کئی سال لگے رہیں، اتنا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا اس مہینے میں ایک لمحے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امتی اگر تجھ کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے تو اس کی قدر کر۔ اگر رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے تو اس کی قدر کر، اس کا ایک لمحہ برکت ہے۔ جس طرح بیت اللہ شریف گناہوں کو بخشواتا ہے، رمضان شریف بھی گناہوں کو بخشواتا ہے، اور رمضان شریف بھی جو ہے نا یہ بھی سخی اور بیت اللہ شریف بھی سخی، دونوں کی بخشش میں فرق ہے، دونوں کے بخشوانے میں فرق ہے۔ لیکن سخی جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کو اپنے دروازے پر بلا کر دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کے دروازے پر جا کر دیتا ہے۔ بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان شریف بھی سخی ہے، دونوں سخی ہیں، لیکن دونوں کی سخاوتوں میں فرق ہے۔ بیت اللہ وہ سخی ہے جو دروازے پر بلا کر دیتا ہے، بلا کر گناہ بخشواتا ہے۔ رمضان وہ سخی ہے جو گھر گھر آ کر گناہ بخشواتا ہے۔ رمضان وہ سخی ہے جو گھر گھر آ کر گناہ بخشواتا ہے۔ رمضان المبارک خود تمہارے پاس رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں وہاں رمضان المبارک ضرور پہنچے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ رمضان شریف اور قرآن مجید تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے، رمضان اور قرآن دونوں وہاں بھی پہنچ جائیں گے جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جس گھر کا کوئی دروازہ ہی نہیں، جس گھر کا کوئی دروازہ ہی نہ ہو، جس گھر کا کوئی روشن دان ہی نہ ہو، کوئی کسی قسم کا سوراخ نہ ہو، روشنی نہیں، ہوا کے جانے کا راستہ نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسا گھر ہے ایک، ایسے گھر میں سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ وہ گھر تیار ہے، وہ گھر ہمارے لیے تیار ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے اسی دن سے وہ گھر تیار ہو چکا ہے، ہر ایک کا تیار ہے۔ وہ ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کسی قسم کی ہوا کے جانے کا راستہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان شریف اور قرآن مجید کے لیے راستوں کی ضرورت نہیں، یہ راستے خود بنا دیتے ہیں۔ ان کو راستوں کی ضرورت نہیں، یہ راستے خود بنا لیتے ہیں۔ رمضان شریف کا ادب کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب فوت ہو جائے گا تو اسے قبر میں ڈال کر قبر کو مٹی سے بند کر کے ہم ہٹتے بعد میں ہیں، قرآن اور رمضان پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن قبر میں پہلے پہنچ جاتے ہیں، نور کے پیکر، نور کی تصویر بن کر منکر نکیر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں خبردار مت ستانا اسے، کہتے ہیں خبردار مت ستانا اسے۔ رمضان کہتا ہے اس کا میں گواہ ہوں، قرآن کہتا ہے اس کا میں گواہ ہوں۔ رمضان کہتا ہے یہ میرے روزے رکھتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ اللہ، ان کو یہ راستے خود بنا لیتے ہیں۔ وہ قبر جہاں پر کوئی سوراخ نہیں، ہوا کے جانے کا راستہ نہیں، روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ راستے بنا کر اندر چلے جاتے ہیں۔ دوستان عزیز، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، رمضان شریف کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، تقویٰ کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک شان
ایک مہینہ ہے اور شانیں اس کی بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مہینہ ہے اور شانیں اس کی بہت زیادہ ہیں. اور اس ماہ مقدس میں جو انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گا رات کو، سبحان اللہ. کل رات کو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑے نورانی پروگرام ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے رمضان کا، نورانی پروگرام بھی شروع ہو جاتے ہیں. نورانی پروگرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ نورانی پروگرام شروع ہو گیا. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے فُتِحَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرمایا غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نورانی پروگرام شروع ہو گیا. رمضان آیا تو نورانی پروگرام شروع ہو گیا. جنت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ یہ نورانی پروگرام شروع ہو گئے. باقی مہینوں میں آسمانوں، جنتوں، رحمتوں کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. باقی مہینوں میں آسمانوں، رحمتوں، جنتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے سجدوں اور دعاؤں میں جتنی قوت ہوتی ہے نا، ہمارے سجدوں اور دعاؤں میں جتنی قوت ہوتی ہے اس کے مطابق پھر دروازے کھلتے ہیں. اس کے مطابق پھر دروازے کھلتے ہیں. ہم جیسے گناہ گاروں کی دعائیں اور عبادتیں پرواز کر کے کیا ہوتا ہے، کہاں پر پہنچتی ہیں؟ آسمانوں کے دروازوں پر رک جاتی ہیں. اتنی طاقت ہی نہیں ہماری دعاؤں میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے سجدوں میں اتنی طاقت ہی نہیں. ہم گناہ گار ہیں تو یہ پرواز کرتے ہوئے آسمانوں کے دروازے پر رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بعض خوش نصیب وہ ہیں جن کی دعائیں، عبادتیں پرواز کر کے جنت کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں. جنت کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں. اور وہ کون ہے؟ غوث، قطب جو ہوتے ہیں، واصلین جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اور عبادتیں رحمتوں کے دروازوں کو بھی عبور کر جاتی ہیں. یہ درجہ بدرجہ ہے. ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں بس آسمانوں کے دروازوں پر رک گئیں. واصلین، کاملین کی دعائیں اور عبادتیں آگے جنتوں کے دروازے پر پہنچ جاتی ہیں اور رحمتوں کے دروازے پر پہنچ جاتی ہیں. اور جن گناہ گاروں کی دعائیں اور عبادتیں آسمانوں کے دروازوں پر رک جاتی ہیں نا، ہم جیسے گناہ گاروں کی، وہ آسمانوں کے دروازے پر رک جاتی ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ رحمت کرتے ہوئے فرمایا میرے امتیوں، تمہیں پریشان اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. رمضان شریف کے مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں اور تمام رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اس کا صاف معنی یہ ہے کہ ادھر تو نے دعا مانگی ادھر قبول، ادھر تو نے دعا مانگی ادھر قبول. نتیجہ یہ کہ باقی مہینوں میں جو غوثوں، قطبوں کی دعاؤں اور عبادتوں کو مقام حاصل ہوتا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں وہی مقام گناہ گاروں کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ نورانی پروگرام ہے رمضان شریف کے مہینے کے، یہ نورانی پروگرام ہے. دوستو، نورانی پروگراموں کا مہینہ تشریف لا رہا ہے. بڑا بد نصیب وہ ہوگا جو محروم رہ جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا، آج مزید اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ ممبر پر رونق افروز ہونے لگے تھے. ممبر کے اوپر رونق افروز ہونے لگے تو حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یہ کس نے دعا مانگی ہے، اور حضور آمین کہہ رہے، لیکن دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا. دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا. معلوم ہوا ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو حضور کو نظر آتا ہے. ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو حضور کو نظر آتا ہے. خدا کی قسم،
ہم خواہ مخواہ ان بے ادبوں اور گستاخوں کے دشمن نہیں جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں بے وقوفو، تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھو تو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے آقا کی نگاہیں بند بھی ہوں تو وہ ساری کائنات ان کے سامنے ہوتی ہے، ساری کائنات حضور کے سامنے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تنوم عینی ولا ینام قلبی، میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ غور کریں میرے دوستو، توجہ کریں کہ ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سرکار سو جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر پتا چلا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا تھا آمین آمین آمین۔ خطبہ سے فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کا خلاف معمول آج آپ نے عمل کیا ہے، کبھی پہلے تو نہیں کیا تھا۔ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہتے جا رہے ہیں، حکمت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں جبریل دعا مانگ رہا تھا۔ میرے غلاموں کون دعا مانگ رہا تھا؟ جبریل دعا مانگ رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل نے دعا کہاں مانگی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل نے دعا کہاں مانگی ہے؟ محققین فرماتے ہیں اس کے دو حل ہو سکتے ہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو حضرت جبریل نے اپنے مقام سدرۃ المنتہا پہ دعا مانگی، اپنے مقام سدرۃ المنتہا پہ دعا مانگی، یا سدرہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ کر دعا مانگی، سدرہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ کر دعا مانگی۔ پہلی صورت میں اگر حضرت جبریل سدرہ پر دعا مانگ رہے ہیں، حضرت جبریل اگر سدرہ پر دعا مانگ رہے ہیں تو حضور جبریل کی دعا کو مدینہ پاک میں سن رہے ہیں، حضور جبریل کی دعا کو مدینہ پاک میں سن رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ سرکار کے فرمان پر غور کیا، وہ کہاں ہم کہاں، وہ کہاں ہم کہاں۔ سرکار فرما رہے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ جبریل سدرہ پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جبریل سدرہ پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ حضور اس وقت منبر پر رونق افروز ہو رہے ہیں، اور جبریل حضور کے غلام ہیں۔ وہ سدرہ پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ حضور اس وقت منبر پر جلوہ فرما ہونے لگے ہیں، اور جبریل حضور کے کیا ہیں؟ حضور کے غلام ہیں۔ تو جس کے غلام کی نظر سدرہ سے زمین پر پڑ رہی ہے، اس کے آقا کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے آقا کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری صورت، اگر حضرت جبریل سدرہ چھوڑ کر حضور میں کے قدموں میں آ کر دعا مانگی ہے، دو ہی صورتیں بیان کی تھی نا میں نے، اگر اس نے آ کر حضور کے قدموں میں دعا مانگی ہے تو معلوم ہوا حضرت جبریل کا عقیدہ ہے دعا وہی قبول ہوتی ہے جو حضور کے قدموں میں مانگی جاتی ہے، دعا وہی قبول ہوتی ہے جو حضور کے قدموں میں مانگی جاتی ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے وہاں جا کے دعا مانگے، اور جو نہیں پہنچ سکتا جہاں بھی ہے وہیں پہ حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ دعا سن لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ اب غور کرو وہ دعا کتنی عظیم اور کتنی حسین ہے، وہ دعا کتنی عظیم کتنی حسین ہے جو حضرت جبریل نے مانگی ہوگی اور سرکار مدینہ نے آمین کہی ہوگی، جو حضرت جبریل نے مانگی ہوگی اور سرکار مدینہ نے آمین کہی ہوگی۔ حضرت جبریل نے جو دعا مانگی پہلی، یا رسول اللہ میرے آقا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی تو حضور نے فرمایا یا اللہ آمین۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آمین، یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ دوستو رمضان شریف کا مہینہ یہ تشریف لا رہا ہے، جو اس مہینے میں
شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ رمضان کا مہینہ تشریف لا رہا ہے جو اس مہینے میں شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اللہ کے حکم کے مطابق نمازیں نہ پڑھیں گے، روزے نہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت نہ کریں گے۔ رحمت للعالمین نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، یا اللہ انہیں برباد کر دے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا دے۔ باقی دو دعائیں جو وہ کسی اور موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ مقصد ہے رمضان کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنے کہ رمضان کی کتنی اہمیت رمضان کے مہینے کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا کر رہے ہیں جو یہ مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروائے۔ حضرات گرامی، وہ برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، وہ برکتوں والا آخری حدیث بیان کر کے میں آپ حضرات سے اجازت لوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حضر مجلسا فی رمضان من مجالس الذکر لکل خطوۃ عبادۃ سنۃ۔ یہ کیا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی؟ بولے یار کیا پڑھی ہے؟ حدیث پڑھی ہے یارو، کیا پڑھی ہے؟ سرکار کی حدیث پڑھی ہے۔ یہ سرکار کے وہ الفاظ ہیں جو پتلی کو کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گلے قدس کی پتیاں، سرکار کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ۔ رمضان پاک کی بابرکت مہینے میں سرکار نے فرمایا، جو رمضان پاک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر کسی مجلس ذکر میں حاضری دیتا ہے، یعنی مسجد کی طرف آتا ہے، وہاں پر ذکر کی محفل ہو رہی ہے، درود پاک کی محفل ہو رہی ہے، کوئی بھی محفل ہو رہی ہے، درس قرآن کی ہو رہی ہے، تو روزہ رکھ کر مسجد کی طرف آتا ہے ذکر کی محفل میں حاضری کے لیے، ذکر خدا کی محفل میں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں حاضری کے لیے، ذکر شہداء کی محفل میں، ذکر اولیاء کی محفل میں مسجد کی طرف آتا ہے، درس قرآن درس حدیث سنتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کے مہینے میں فرمایا، جو میرا امتی کسی عالم کا درس سننے کے لیے جا رہا ہے یا کسی ذکر کی محفل میں جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ غور کا مقام ہے میرے دوستو، غور کا مقام۔ حضور کا امتی جب روزہ رکھ کر محفل میں آتا ہے، محفل ذکر کی طرف جاتا ہے، تو اس روزے دار کے قدموں پر فرشتوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ فرشتے گنے گے نا، فرشتوں کی نظریں پڑتی ہیں اور حضور کے امتی کے قدموں کو بوسہ دیتی ہیں۔ وہ قدم اٹھاتا ہے، فرشتے گن لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، فرشتے گن لیتے ہیں۔ جتنے قدم اس نے اٹھائے ہوتے ہیں، ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو مل گیا نا۔ اور یہ حدیث ہمارا ایمان ہے، سرکار کا فرمان برحق ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب ثواب مل گیا ہر قدم پر۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو ساری امتوں کے نتیجے کا اعلان ہوگا۔ سال بعد اسکول میں نتیجوں کا اعلان ہوتا ہے، بچے بڑے ان کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی نتیجوں کا اعلان ہونا ہے، نتیجوں کا اعلان ہونا ہے۔ تو جب نتیجے سرکار کی امت کے نتیجے کا اعلان ہوگا، سب سے پہلے حضور کی امت کی باری آئے گی جب وہاں نتیجے کا اعلان ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق، سارے نبیوں کی امتوں کی بعد میں باری، ہم سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے ہماری باری آئے گی۔ اب حضور کی امت کی عمریں کتنی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا، عمریں کتنی چھوٹی چھوٹی عمریں، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 70 سال، اور 70 سال کے بعد بابا جی واپس، 70 سال کے بعد بابا جی واپس۔ جو 100 سال تک پہنچ جاتا ہے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔
جس کی عمر 100 سال ہو جائے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اور ادھر دیکھیں پہلی امتوں والے، پہلی امتوں ان کی عمریں کتنی 1500 سال. بھائی تیری کتنی عمر؟ کہ میری 1500 سال عمر. 1500 سال، 15 صدیاں. کتنی؟ 1000 سال. کسی کی 1000 سال، کسی کی 800 سال. اتنی لمبی لمبی عمریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ امتیں بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑی بڑی عمریں، 1500 سال، 1000 سال، 800 سال، بڑی بڑی عمریں پانے والے، 1000 سال نمازیں پڑھنے والے، 1000 سال روزے رکھنے والے. وہ تمام عابد و زاہد حضور کی امت کے نتیجے کا اعلان سن کر اس سوچ میں گم ہو جائیں گے، یہ ہم سے کیسے بازی لے جا سکتے ہیں، یہ کیسے بازی لے جا سکتے ہیں. ہماری عمریں بڑی لمبی ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں. ہماری عمریں بڑی لمبی ہیں، ان کی عمریں چھوٹی. حضور کا امتی عمر میں بھی چھوٹی، یہ عمر میں بھی چھوٹا. تو وہ سوچ رہے ہوں گے، اور یہ عمل کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہوگا، عمل بھی تھوڑے ہوں. اب نتیجے کا اعلان ہوگا. کیا ہوگا؟ نتیجے کا اعلان ہوگا. یہ حضور کا امتی ہے، ہاں جی حضور کا امتی ہے. 30 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب، 30 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب. یہ بھی حضور کا امتی ہے، ہاں جی. 50 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب. اللہ. اچھا تم بھی 70 لاکھ عبادت کی ثواب کا ثواب، 70 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب. بڑا ہی کوئی گناہ گار سے گناہ گار ہوگا جس کی ہزاروں تک نوبت آئے گی، ورنہ لاکھوں سے اوپر ہی ہوں گے، لاکھوں سے اوپر ہی ہوں گے. پہلی امتوں کے عابد زاہد حیران ہوں گے. یار کیا کی کر لو گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا، اور کیوں سوچ میں گم ہو گئے ہو، یہ میرے محبوب کی امتی ہے، یہ میرے محبوب کی امتی ہے. میرے محبوب نے اعلان رحمت کیا تھا اپنی امت میں، میرے محبوب نے اعلان رحمت کیا تھا کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ کر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے محفل میں جائے گا تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. فرمایا ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی کہ جب بھی میرے محبوب کا امتی جمعہ پڑھنے کے لیے محفل ذکر کی طرف جائے تو اس کے قدم گن لو، جتنے قدم چل کے جائے گا اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تم درج کر دو گے. خدا کی قسم پہلی امتوں کے بڑے بڑے عابدوں پر حضور کے گناہ گار غالب آ جائیں گے، حضور کے گناہ گار غالب آ جائیں گے. یہ سب حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ سب حضور کی رحمت کا صدقہ ہے. اگر حضور اعلان رحمت نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ رمضان شریف کی مہینے کی کیا شانیں ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ وہ نورانی پروگرام دینے والا مہینہ وہ شروع ہو رہا ہے. حضرات گرامی، رحمت سے بھرپور مہینہ، رحمت سے بھرپور مہینہ تشریف لا رہا ہے. جس طرح ساون کے مہینے میں بارشوں کے طوفان آتے ہیں، رمضان پاک کے مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کے طوفان آتے ہیں، رب کی رحمتوں کے برسات کے طوفان آتے ہیں. سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے نا تو 1 روپے پر ثواب 70 گنا ملتا ہے. 1 روپے پر ثواب 70 گنا ملتا ہے، بلکہ 700 تک ملتا ہے. لیکن رمضان شریف کے مہینے میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، 1 روپے کا ثواب کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ ملتا ہے. اور اللہ کی رحمت جوش پر آئے جائے تو پھر بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اتنی برکت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض بن جاتے ہیں، اگر کوئی فرض پڑھے تو 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 70 فرضوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. وہ قبولیت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اس مہینے کی قدر کریں، عزت کریں.
عزت کریں. خدا نے موقع دیا ہے, ادب کرنا, احترام کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے, کیونکہ رمضان شریف کے مہینہ میں ایک یہودی کا بچہ نادانی کی وجہ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر دروازے پر کھڑا ہو کر کھا رہا تھا. اس یہودی نے آ کر بچے کو تھپڑ مارا, اور بچے کو تھپڑ مار کے کہا تجھے پتہ نہیں یہ مسلمانوں کے بابرکت مہینہ ہے, مقدس مہینہ ہے, عزت والا مہینہ ہے, اور تو اس کی بے ادبی کر رہا ہے. جب سالوں بعد یہودی کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک نورانی شخصیت اس یہودی کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی, کہا کلمہ پڑھو, کہا کلمہ پڑھو. پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نور کے پیکر نے کہا میں وہی رمضان پاک کا مہینہ ہوں جس کا تو نے ادب کیا تھا, جس کا تو نے ادب کیا تھا. رمضان پاک کے مہینے نے اس یہودی کو کہا جلدی کلمہ پڑھو, جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا تیری روح پرواز نہیں کرے گی. اندازہ کریں میرے دوستوں بزرگوں, یہودی ہو کر رمضان کا ادب کرے تو اسے اجر مل جاتا ہے, ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو پھر جو مسلمان ہو کر حضور کا باادب امتی ہو کر ادب کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتنا سے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ ماہ مقدس میں کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.